السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے جناتوں کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی۔ جنات ہوتے ہیں، اس بات میں بالکل بھی شک نہیں ہے۔ بھوت پریت جنات، ان کے بارے میں مختلف رائے لوگوں کی رہتی ہے۔ کئی لوگ جناتوں پر یقین کرتے ہیں تو کئی لوگ اسے محض ایک وہم سمجھتے ہیں، یا تو لوگوں کی گپ شپ، لوگوں کی جھوٹی باتیں سمجھتے ہیں۔ لیکن دوستو، جنات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی جناتوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناتوں کے وجود میں کتنی سچائی ہے۔ قرآن کریم کی زیادہ تر چیزیں دنیا والے کھوج کر کے آج ثابت کر رہے ہیں، جنہیں قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ بہرحال دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک جناتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مرغے اور جناتوں میں دشمنی کیوں ہے۔ اس کے بارے میں ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ آخر جنات اور مرغے میں دشمنی کیوں ہے، یعنی کہ ان دونوں کے بیچ میں دشمنی کیوں ہے۔ کئی بار آپ نے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز دیکھے ہوں گی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ اور دوستو، آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسی خاص چیزیں بتائیں گے کہ اگر آپ ان دو چیزوں کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی جنات نہیں آ پائیں گے۔ اور ایک ایسی خاص بات بتائیں گے کہ جن کے اوپر جنات ہو تو آپ یہ کام کر لیں، جنات فوراً ان کے اوپر سے بھاگ جائے گا۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے، اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، روایت میں ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی آواز سننے کے بعد، یعنی صبح جو مرغا چلاتا ہے اس کو سننے کے ٹھیک بعد اذان دے دیا کرو۔ اب مؤذن نے ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس محل کے مرغے نے بے وقت اذان دے دی۔ دیر رات کو مرغے نے آواز لگا دی، اور مؤذن جس کو بادشاہ سلامت نے حکم دے رکھا تھا تو اس نے بھی حکم کی تعمیل کی، اور مرغے کی آدھی رات کی آواز کو سنتے ہی مؤذن صاحب نے خود بھی اذان دے دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو فجر کے وقت سے پہلے ہی بیدار ہونا پڑا، کیونکہ مرغے نے رات میں ہی آواز دے دی تھی۔ تو مؤذن صاحب نے اذان بھی دے دی، لوگ جاگ گئے، اور اس کی اسی غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے اسے موت کی سزا بھی سنا دی۔ جب یہ خبر بادشاہ کی لاڈلی بیٹی تک پہنچی جو بادشاہ کی دل عزیز تھی، تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا، اس سزا کا حقدار تو وہ مرغا ہے، اذان دینے والا سزا کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ بات کئی بار دیکھی بھی گئی ہے کہ مرغا بے وقت اذان دیتا ہے، یعنی کہ آواز دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور اسپیشل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کے اذان دینے یعنی آواز دینے سے آخر کیا کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ باب العلم حضرت مولائے کائنات امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یا علی، ہمیں ایک بات سمجھا دیجئے، مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟
جو مرغا اونچی آواز میں اذان دیتا ہے اس کے بارے میں اس شخص نے سوال کیا۔ یہ سن کر حضرت مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا، بے شک تم یہ بات جان لو، یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے سے آباد تھی۔ اس زمین پر اس وقت تک جنات رہا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارے، تو اس وقت تک ان جناتوں کو جو اس وقت زمین پر رہا کرتے تھے، ان جناتوں کو حکم دیا اب تم صرف رات تک ہی رہو، یعنی کہ رات کے وقت تک تم محدود ہو جاؤ۔ اور اس وقت یہ مرغا ہوے میں اڑا کرتا تھا۔ اس مرغے کی اڑنے کی طاقت کو ختم کر دیا گیا اور اس کی آواز کو مزید اونچا کر دیا گیا، اور اس مرغے کو ذمہ داری سونپ دی گئی کہ یہ رات کے ختم ہونے پر، یعنی کہ جب رات ختم ہونے والی ہو، جب رات ختم ہو جائے اور صبح ہونے والی ہو، صبح کے قریب آواز دے کر کے، یعنی کہ اذان دے کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیدار کر دے، اور انسانوں کے ساتھ یہ آواز دے کر کے جناتوں کو بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھانا ہے، اس لیے تمام جنات پردے میں چلے جائیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں، فرشتوں اور جناتوں کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، یعنی کہ جو مرغا ہوتا ہے وہ فرشتوں اور جناتوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا کری ہے، اتنا رعب اور اثر رکھا ہے کہ اس کی آواز کو سن کر کے جنات بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کسی انسان پر جن کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ وہ جنات اس انسان کے جسم کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ دوستو، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مطلب پیدا نہیں فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کے بعد اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت مولائے کائنات کے اس قول کے مطابق یہ مرغا نہ صرف جناتوں کو بھگانے بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا انوکھا ذریعہ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے دوستو اس نیک پرندے کو بزرگان دین نے اسے اپنے گھر میں پالنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس پرندے کی موجودگی میں جناتوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پیارے دوستو، یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ جب مرغے کی آواز سنو تو اس وقت دعا مانگو کہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر کے آواز دیتا ہے، اور جو شخص مرغے کی آواز کو سن کر کے اس وقت دعا مانگے گا تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں گے اور اس کی دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ اور پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ دو چیز اپنے گھر میں رکھ لینا، پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی جنات داخل نہیں ہوگا۔ پہلا چیز سفید مرغا۔ دوستو، جس گھر میں سفید مرغا ہوتا ہے اس گھر میں جنات داخل نہیں ہوتے۔ اور دوسری چیز ہے نیمبو۔ دوستو، جس گھر میں نیمبو ہوتا ہے اس گھر میں جنات داخل نہیں ہوتے۔ تو جنہیں جنات سے محفوظ رہنا ہے وہ اپنے گھر میں ان دونوں چیزوں کو رکھ لیا کریں۔ پیارے دوستو، یہ بات آپ کو پہلے سے معلوم تھی یا نہیں تھی، یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔